محترم سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الامام ابو عمرو فی آداب المفتی: اعلم ان من يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع. وحكى الباجي أنه وقعت له واقعة فأفتوا فيها بما يضره، فلما سألهم قالوا ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده. قال الباجي وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا عدم و جواز العمل والافتاء بالمرجوع، یعنی مرجوع قول پر نہ فتویٰ دے سکتے ہیں اور نہ ہی عمل کر سکتے۔ اس حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ جو شخص خود عمل کرنا چاہے یا کسی دوسرے کو فتویٰ دینا چاہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس قول کی پیروی کرے جس قول کو اس کے مذہب کے علماء نے ترجیح دی ہو۔ لہذا اس صورت میں قول مرجوع پر اس کے لیے نہ عمل کرنا جائز ہوگا اور نہ ہی فتویٰ دینا جائز ہوگا۔ اس کے بعد علامہ ابن عابدین شامی نے اس حوالے سے اجماع نقل کیا، تو فتاوی کبریٰ میں جو محقق ابن حجر نے بیان کیا ہے زوائد الروضہ کے حوالے سے، اس عبارت کو نقل کی تھی، اور اس عبارت کا مفہوم یہ تھا کہ مفتی اور عامل کے لیے جائز نہ ہوگا دو قول یا دو وجہوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لے یا جس پر چاہے فتویٰ دے دے بغیر غور و فکر کے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا تھا کہ اجماع کو بیان کرنے میں ابن صلاح سبقت لے گئے عامل اور مفتی دونوں کے تعلق سے، اور علامہ باجی سبقت لے گئے جو کہ مالکیہ میں سے مفتی کے تعلق سے۔ یہ بات بیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد امام محقق علامہ قاسم ابن قطلبغہ نے اپنی پہلی کتاب التصحیح والترجیح علی مختصر القدوری میں فرمایا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ہمارے مذہب کے ائمہ میں سے کچھ لوگوں کو دیکھا جو تشہیح سے کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض قاضیوں کے کلام کو میں نے سنا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی پابندی ہے، تو میں نے کہا ہاں، بلکہ خواہش نفسانی کی پیروی کرنا حرام ہے، اور راجح کے مقابلے میں مرجوع تو عدم کے منزل میں، گویا کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور مختلف فی مسائل میں بغیر مرجح کے ترجیح دینا یہ ممنوع ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن فرحون الیعمری المالکی کی کتاب الاصول، جس کا پورا نام تبصرۃ الحکام فی اصول الاقضیہ و مناہج الاحکام، جس کو کتاب الاصول بھی بول دیتے ہیں، کبھی اصول الاقضیہ بھی بول دیتے ہیں جیسا کہ آگے آنے والا ہے، یا پھر تبصرۃ الحکام، تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے۔ علامہ ابن فرحون الیعمری المتوفی 799 ہجری، اس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ جو شخص دو مشہور قول یا دو مشہور روایت پر مطلع نہ ہو تو اس کے لیے تشہیح سے کام لینا جائز نہ ہوگا، اور ان دونوں قول یا ان دونوں روایتوں میں سے جس پر چاہے ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر حکم لگا دے، یہ چیز جائز نہ ہوگا۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں وقال الامام ابو عمرو فی آداب المفتی، اور امام ابو عمرو نے آداب مفتی میں فرمایا، اور امام ابو عمرو سے مراد ابن صلاح ہی ہیں، اور یہ آداب مفتی سے مراد ادب المفتی والمستفتی کتاب ہے، گویا کہ انہوں نے جو ٹاپک ہے اسی کو مراد لے لیا، اسی سے تعبیر کر دی کہ امام ابو عمرو ابن صلاح اپنی کتاب آداب مفتی میں انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اعلم ان من یکتفی، جان لو کہ وہ شخص جو یہ کافی سمجھتا ہو کہ اس کا فتویٰ یا عمل مسئلے میں کسی قول یا کسی وجہ کے موافق ہو جائے، اور اقوال و وجوہ میں سے جس پر چاہے ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر وہ عمل کر لے، فقد جہیلا، تو وہ اس نے جہالت دکھائی، و خرق الاجماع، اور اجماع کی مخالفت کی، اجماع کو پھاڑا یعنی اجماع کی مخالفت کی۔ تو اس میں بھی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اقوال و وجوہ میں سے جس پر چاہے ترجیح میں غور و فکر کیے بغیر نہ ہی عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی فتویٰ دے سکتا ہے۔
فقط جہیلا، تو اس نے جہالت کی، وخرق الاجماع، اور اجماع کی مخالفت کی، اجماع کو پھاڑا۔ یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب آگے علامہ باجی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو انہی کا ایک واقعہ ہے۔ تو اس وقت کے علماء نے اس میں ایسا فتویٰ دیا جو علامہ باجی کو تکلیف دیا، اس فتوے نے، اس سے وہ تکلیف میں آ گئے۔ تو جب ان سے پوچھا علامہ باجی نے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ تو پھر انہوں نے اس فتوے سے رجوع کر کے دوسری روایت سے فتویٰ دے دیا جو ان کے قصد اور ان کے معاملہ کے موافق تھا۔ تو علامہ باجی کہتے ہیں کہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ان مسلمانوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے جن کا اجماع میں شمار ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ یعنی پہلے کسی قول پر فتویٰ دے دیا اور پھر بعد میں اس پر رجوع کر دیا، چاہے علامہ وقت ہو یا علامۃ الدہر ہو، فہامہ ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مجدد ہو، کوئی بھی ہو، جو راجح قول ہے اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ کسی کے لیے فتوے میں چینجنگ یا بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہی بات یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ وحق الباجی انہ وقعت لہ واقعۃ، اور علامہ باجی نے حکایت کیا ہے کہ ان کو ایک مسئلہ پیش ہوا، فافتوا فیہا بما یضرہم، تو اس وقت کے علماء نے اس میں فتویٰ دیا اس قول سے جو ان کو نقصان دیا۔ فلما سألہم، تو جب انہوں نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا ما علمنا انہا لک، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہے، آپ کے لیے فتویٰ دینا تھا، یہ معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ وَأَفْتَوْا بِالرِّوَایَةِ الْأُخْرَىٰ، تو انہوں نے پھر اس کے بعد دوسری روایت سے فتویٰ دیا، اس دوسری روایت سے فتویٰ دیا جو ان کے معاملہ اور قصد کے موافق ٹھہر رہا تھا۔ تو علامہ باجی فرماتے ہیں وَهَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّن يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، اور اس بات میں ان مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے جن کا شمار اجماع میں ہوتا ہے، یعنی ان مسلمانوں کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں جن کا شمار اجماع میں ہوتا ہے۔ کیا اختلاف نہیں؟ انہ لا یجوز، کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے کسی اور قول پر فتویٰ دیا، بعد میں کسی اور قول پر فتویٰ دیا، ہم علامہ ہیں تو کیا ہو گیا، ہمارے لیے وہی فتویٰ دو جو راجح ہو، ہمارے لیے وہی فتویٰ دو جو کہ جس کے دلائل مضبوط اور مستحکم ہوں۔ وہی کریں وَهَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّن يَعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، اور کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں مسلمانوں کے درمیان، ان مسلمانوں کے درمیان جن کا شمار اجماع میں ہوتا ہے، کہ کوئی اختلاف نہیں، کیا انہ لا یجوز، کہ یہ جائز نہیں ایسا کرنا۔ آگے فرماتے ہیں وقال فی اصول الاقضیہ، اور اصول اقضیہ میں فرمایا، اصول اقضیہ سے وہی تبصرۃ الحکام فی اصول الاقضیہ و مناہج الاحکام، اس کو کتاب الاصول سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اصول الاقضیہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور تبصرۃ الحکام سے بھی۔ اس کے مصنف علامہ ابن فرحون الیاموری المالکی، المتوفی 799 ہجری، وہ فرماتے ہیں لا فرق بین المفتی والحاکم الا ان المفتی مخبر بالحکم والقاضی ملزم به، کہہ رہے مفتی اور حاکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، ایک ہوتا ہے حکم کو نافذ کرنے والا، حکم لگانے والا۔ تو مفتی اور حاکم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ کہ مفتی مخبر بالحکم، حکم کی خبر دینے والا ہے، حکم کو بتا دینے والا، دیکھو ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے۔ والقاضی ملزم بھی، اور قاضی اس کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ مفتی کا کام صرف بتا دینا ہوتا ہے، اب عمل کرو یا نہ کرو، لیکن قاضی کا کام اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ وہی کریں مفتی اور حاکم کے درمیان کوئی فرق نہیں، مگر یہ کہ مفتی حکم کی خبر دینے والا ہے اور قاضی اس کو نافذ کرنے والا۔ ثم نقل بعدہ، پھر اس کے بعد انہوں نے نقل کیا وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْفُتْيَا بِمَا هُوَ مَرْجُوحٌ فَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ، جہاں تک بات رہی حکم لگانا اور فتویٰ دینا اس قول پر جو کہ مرجوح ہے، فخلاف الاجماع، تو یہ اجماع کے خلاف ہے۔ دیکھیے وہی بات بیان کر رہے ہیں، یعنی مرجوح قول پر نہ ہی آپ حکم لگا سکتے ہیں، مرجوح قول پر نہ ہی آپ فتویٰ دے سکتے ہیں۔
وَسَيَأْتِي مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ تَرْجِیحٌ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، اور عن قریب وہ صورت آئے گی جب کہ دو قولوں میں سے کسی کی ترجیح نہ پائی گئی، تو پھر کیا حکم ہے؟ یعنی دونوں قول میں سے کسی قول پر ترجیح کی صورت ہی نہیں بن پا رہی ہے، تو اس کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ صورت بعد میں آئے گی۔ وَقَوْلِي عَنْ أَهْلِهِ، اور میرا قول عن أَهْلِهِ ای اہل الترجیح اشارۃ الی انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کان، اور میرا قول عن اہلہ، یعنی مصنف علیہ الرحمہ نے وہ جو اشعار فرمائے تھے، دیکھیے یہاں پہ اعلم بان الواجب اتباع ما ترجیحہ عن اہلہ قد علم، جان لو کہ واجب ہے اس کی اتباع کرنا جس کی ترجیح عن اہلہ ای اہل الترجیح، یعنی اہل ترجیح سے قد علم معلوم ہو چکی ہو۔ تو عن اہلہ جو کہ شعر میں ذکر ہوا تھا، جو کہ میں نے آپ کو دکھایا، تو وہ کہہ رہے ہیں وقولی عن اہلہ، اور میرا قول عن اہلہ یعنی اہل الترجیح، کہنا چاہتے ہیں کہ اس قول کی اتباع کرنا واجب ہے جس کی ترجیح اہل ترجیح سے معلوم ہو چکی ہو۔ تو عن اہلہ اشارۃ، اشارہ ہے اس بات پر، لا یکتفی کہ کافی نہیں ہوگا، بترجیح ای عالم کانا، کسی بھی عالم کی ترجیح، ایرے خیرے غیرو نتو کوئی بھی آ جائے اور یہ کہے کہ میرے نزدیک یہ معتبر ہے، میرے نزدیک یہ معتبر ہے، تو یہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اہل ترجیح میں جن کا شمار ہے، اور اہل ترجیح کون ہے وہ بات آگے آ رہی ہے، تو اہل ترجیح میں جن کا شمار ہے انہوں نے جس قول کو ترجیح دی ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ وہی کہہ رہے میرا قول عن اہلہ اے اہل الترجیح اشارۃ، اشارہ ہے الی انہ لا یکتفی بترجیح ای عالم کان، اس بات پر اشارہ ہے کہ کسی بھی عالم کی ترجیح یہ کافی نہیں ہوگی۔ فقد قال العلامة شمس الدین محمد بن سلیمان الشہیر بابن کمال باشا فی بعض رسائلہ لا بد للمفتی المقلد ان يعلم حال من يفتي بقوله ولا نعني بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته الى بلد من البلاد اذ لا يسمن ذلك ولا يغني، بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين متخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين متعارضين۔ تو علامہ شمس الدین محمد بن سلیمان جو کہ ابن کمال پاشا کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنے بعض رسالے میں فرمایا ہے، بعض رسالے سے مراد رسالۃ وقف البنات، یعنی لڑکیوں کے لیے کوئی مال وقف کر دیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کوئی چیز وقف کر دی جائے تو رسالۃ وقف البنات اس سے مراد ہے بعض رسائل۔ تو علامہ شمس الدین محمد بن سلیمان جو کہ کمال پاشا کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے اپنے بعض رسالے میں فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ لابد للمفتی المقلد، مفتی مقلد کے لیے ضروری ہے، مفتی مقلد کے لیے ضروری ہے کہ جس قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے، جن کے قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے اس کی حالت کا جانا، ان یعلم کہ وہ جان لے، حال اس کی حالت کو، من یفتی بقولی جس کے قول پر وہ فتویٰ دے رہا ہے، یعنی جس کے قول پر وہ فتویٰ دینا چاہتا ہے اس کی حالت کو جان لے، اس کے مرتبے اور اس کے مقام کو جان لے۔ ولا نعنی ذالک معرفتہ باسمہ، ہم یہ اس سے مراد نہیں لیتے ہیں، یعنی اس کا نام جاننا یا اس کا نسب جاننا یا یہ جاننا کہ وہ کس شہر سے نسبت رکھنے والا ہے، یہ مراد نہیں لیتے ہیں۔ وہی کہ ولا نعنی بذالک معرفتہ باسمی، اس سے ہماری مراد اس کا نام کا جاننا اور اس کا نسب کا جاننا یا وہ کس شہر سے اس کا تعلق ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اذ لا یسمن ذالک ولا یغنی، کیونکہ یہ چیز کافی نہیں ہے اور یہ چیز پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ چیز کافی اذ لا یسمن ذالک ولا یغنی، کیونکہ یہ چیز کافی نہیں ہے، صرف نام جان لینا
صرف نسب جان لینا اور کس شہر سے تعلق رکھتا ہے یہ جان کر کے اس کے قول پر فتویٰ دینا یہ ضروری نہیں، بلکہ کیا ضروری ہے؟ بل معرفتہ فی الروایہ، بلکہ روایت میں اس کی معرفت کیسی ہے، ودرجتہ فی الدرایت، اور درایت میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یعنی دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ میں کیسی اس کی معرفت اور کیسا وہ درجہ رکھتا ہے۔ بل معرفتہ فی الروایہ، بلکہ وہ اس کی معرفت روایت میں کیسی ہے اور درایت میں اس کا درجہ کیسا ہے، اور کیا جاننا ضروری ہے؟ وَطَبْقَتَهُ مِن طَبْقَاتِ الْفُقَهَاء، اور فقہا کے کس طبقے سے اس کا تعلق ہے، اور فقہا کے طبقے سے کس طبقے سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے طبقہ کا جاننا ضروری ہے، یعنی فقہا کے کس طبقے سے ہے وہ۔ کیوں ایسا؟ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَافِيَةٍ فِي التَّمِيزِ بَيْنَ الْقَائِلِينَ مُتَخَالِفِينَ، تاکہ مفتی مقلد مکمل بصیرت پالے دو مخالف قائلوں کے درمیان تمیز کرنے میں، اور دو متعارض قول کے درمیان ترجیح دینے میں مکمل مہارت حاصل کر لے، تاکہ مفتی مقلد دو مخالف قائلوں کے درمیان تمیز دینے میں مکمل بصیرت پر ہو جائے، اور ترجیح دینے میں دو متعارض قول کے درمیان پورا ملکہ اس کو حاصل ہو جائے۔ تو یہ درس یہاں پر مکمل ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے زبانوں پر کلمہ حق کو جاری فرمائے، اور اس درس کو ہر خاص و عام کے لیے مقبول بنائے۔ ھذا هو المرام واللہ ورسولہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔